ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، تمام دیکھنے اور سننے والے احباب آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آپ کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے، روز محشر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ مولانا صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ حدیث ثابت ہے کہ جو شخص سفر کے مہینے کی ختم ہونے کی خبر دے گا تو میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا، یہ صحیح ہے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، او كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت صاحب، آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے۔ یہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے ماہ سفر کے ختم ہونے کی خبر دے گا میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ یہ بات اچھی طرح ہم مسلمانوں کو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ یہ حدیث نہیں ہے، بات یہ عام ہے جی کلیم کرتے ہیں، جی بالکل، یہ حدیث نہیں ہے، یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے اس کو گھڑ کر بیان کر دیا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیں، یہ حدیث نہیں ہے۔ اس حدیث کو آگے بیان کرنا اور شیئر کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا اور اس کو حدیث سمجھنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ حدیث پاک میں جو حدیث پاک ابھی ہم نے تلاوت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر جھوٹ بولا، یعنی کسی حدیث کی نسبت میری طرف کی جبکہ وہ میرا فرمان نہیں تھا، فرمایا کہ اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ ہاں جی، کتنی بڑی سخت وعید ہے۔ حدیث پاک ایسے کہنا آسان نہیں ہے کہ جناب یہ حدیث ہے، بلکہ پوری تحقیق جید علماء سے، مستند علماء سے پہلے اس کی تحقیق کرے۔ اور دوسری حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے وہ ایک بات کو سنے اور بغیر تحقیق کے آگے اس کو بیان کر دے آگے سے۔ آج دیکھیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، نیٹ کا زمانہ ہے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بات پھیلتی تھی تو اس کو پھیلنے میں ایک وقت اور زمانہ لگتا تھا، یہ زمانہ میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، تو یہ جھوٹ کا پھیلنا اس وقت بہت کم تھا اور مشکل بھی تھا۔ اور آج کے زمانہ میں نیٹ کا زمانہ ہے، ہر ایک آدمی کے پاس موبائل ہے اور جناب کہیں یوٹیوب چل رہا ہے، کہیں فیس بک ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس میں چیزیں ہیں، تو وہ ہر جو ہے نا آنے والی بات کو بغیر تحقیق کیے آگے شیئر کر دیتے ہیں، آگے جو ہے نا اس کو کسی کو لائک کر دیا، کسی کو جو ہے نا کومنٹس اچھے کر دیے اور کسی کی ایسے خواہ مخواہ بغیر تحقیق کے تائید کر دی اور آگے اس کو بھیج دیا۔ اور بعض جگہ بعض لوگوں نے تو یہ لکھا ہوتا ہے کہ جو شخص اس حدیث کو اتنے بندوں تک بھیج دے گا تو اس کو یہ خبر خوشخبری ملے گی فلاں فلاں، اور ہمارے سادہ لوگ جو ہے نا اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو اچھی طرح یہ بات یاد رکھنی چاہیے، کئی حدیثیں ہم نے بیان کر دیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، غلط ہے۔ ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جیسی کوئی بات نہیں فرمائی، کسی مستند کتاب میں یہ حدیث نہیں میں، یہ موضوع علماء نے بلکہ اس کو موضوع یعنی کھڑی ہوئی بات، من گھڑت بات، جھوٹ پر مبنی اس کو فرمایا ہے، اس لیے اس سے بچنے سے۔ اور دوسری بات دیکھیں، یہ حدیث ہمارے لیے کتنی بڑی سخت وعید کی بات ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی حدیث کی نسبت میری طرف کی جبکہ وہ میری حدیث نہیں ہے، فرمایا کہ اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب جس شخص کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دے کہ وہ شخص جو حدیث نہیں ہے اس کو حدیث کہہ کر بیان کرتا ہے تو وہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، تو اس میں پھر کیا شک ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور تیسری حدیث دیکھیں، فرمایا کہ جو شخص بغیر بات سنے اور بغیر تحقیق کے اس کو آگے بھیج دے، فرمایا کہ ایسا شخص جھوٹا ہے، جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے۔ تو دیکھیں ہم کتنا
آج کل اس میں ہم مبتلا ہیں، ہم سب کو اس میں ذرا غور و فکر بھی کرنا چاہیے، یہ بڑی فکر کی بات ہے۔ آج دیکھیں کتنا سہولت کے ساتھ جو ہے نا لوگ بغیر تحقیق کے، اور دیکھیں سورہ حجرات کی جو ہم نے آیت مبارکہ تلاوت کی اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر آپ کے پاس کوئی فاسق آدمی جو ہے نا کوئی خوشخبری کوئی بات لائے، چاہیے کہ تم اس کی پہلے تحقیق کر لو آگے بیان کرنے سے پہلے۔ یہ جو ہم نے آیت مبارکہ دی، یہ اگرچہ ایک عموم ہے، لیکن اس آیت کے تحت یہ بھی آتا ہے کہ ہم بغیر کسی تحقیق کے جو ہے نا کسی مستند عالم سے نہیں سنا، کسی معتبر کتاب میں نہیں دیکھا پڑھا، اور پھر جو ہے نا اس کو ایسے ہی جو عام آدمی نے اس کو بیان کر دیا، ہم نے اس کو آگے اس کو بھیج دیا اور لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کا گناہ اس کو پہنچے گا۔ غلط شوق جی، حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، فرمایا کہ جس آدمی نے کوئی اچھے کام کی بنیاد رکھی، اچھے کام کی بنیاد رکھی، پھر لوگ جو ہے نا اس اچھے کام کو کرتے چلے گئے، اب جس آدمی نے بنیاد رکھی، جتنے لوگوں نے وہ خیر کا کام کیا، جیسے اس آدمی کو ثواب ملے گا خیر کے کام کی بنیاد رکھنے والے کو، ایسے ہی جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس پر بھی اس کو جو ہے نا اجر ملے گا۔ اسی طرح جس شخص نے ایک غلط کام اور برے کام کی بنیاد رکھی، تو جتنے لوگوں نے پھر اس کام کو کیا اور اس پر عمل کیا، تو وہ سارا کا سارا وبال اسی پر آئے گا۔ جیسے آتا ہے نا قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں 6 پارہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کائنات میں سب سے پہلا قتل آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے کیا تھا۔ اب جتنے لوگ بھی اس پر یعنی قتل کرتے رہیں گے، چونکہ انہوں نے یہ برا کام کیا تھا، تو جتنا اس زمانے میں قتل کرنے والوں کو گناہ ملے گا اتنے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہمیشہ ہم خیر کی بات کو پھیلائیں، خیر کی بات کو بیان کریں، پوری تحقیق کے ساتھ، تبیین کے ساتھ، بغیر تحقیق کے جتنی یہ من گھڑت باتیں ہیں، جب کوئی بات ہمارے سامنے آئے تو ہم اس وقت کسی معتبر مستند عالم دین جن پر ہمیں اعتماد ہے، ہم ان سے رابطہ میں رہیں اور ان سے تحقیق کریں کہ آیا یہ حدیث پاک ہے یا نہیں ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، آگے بیان کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ آج اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری بدقسمتیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، مساجد سے ہم دور ہو گئے، مدارس سے ہم دور ہو گئے، علماء سے ہم دور ہو گئے، تو پھر جس کی وجہ سے یہ دین کا اتنا بڑا جو نقصان ہو رہا ہے، یہ ہمارا اپنا ہی قصور ہے، ہماری یعنی ان چیزوں سے دوری یہ ہماری جو ہے نا جہالت کا سبب بن رہی ہے۔ اس لیے ہم اگر اپنے ساتھ جو ہے نا خیر اور بھلائی چاہتے ہیں تو ہم دوبارہ علماء کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ دروس قرآن میں ہم شرکت کریں، جمعہ کا بیان وہ پورے جو ہے نا وقت سے پہلے ہم مسجد میں پہنچے اور مکمل بیان سنیں، مکمل، اور اگر اس پورے بیان میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر اس وقت کے جو عالم ہیں ان سے ہم پوچھیں، تحقیق کریں۔ تو اس طرح انشاءاللہ جب ہم چلیں گے تو اس طرح کی ہم بڑی بڑی سخت وعیدات سے ہم بچ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے اس کو شیئر کرنے اور اس کی اشاعت کرنے اور اس کی سربلندی کے لیے اللہ تعالی ہمیں اور پوری امت کو اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین۔ شکریہ مولانا صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے بڑی تفصیل سے سمجھایا ہے، بہت بہت مہربانی آپ کی۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔